حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عبداللہ جو محبوب کے والد گرامی ہیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزاد کردہ کنیز تھی۔ حضرت آمنہ کی بھی انہوں نے خدمت کی، نبی کریم کو دودھ بھی پلایا۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے لوگ مدینے آئے تو یہ بھی آئی تھی، تو جن لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بھائی بنایا تو انہوں نے پھر اپنی جائیدادیں آدھی دے دی تھی، آپ نے سنی ہوئی یہ بات۔ حضرت ام ایمن کو بھی ایک باغ ملا، جب خیبر کے علاقے فتح ہو گئے، بنو نذیر بنو قریظہ کی جائیدادیں آ گئیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ جو مہاجر ہونا، اب یہ تم جائیدادیں لے لو اور اپنے انصار بھائیوں کی زمینیں واپس کر دو۔ سب نے واپس کر دی۔ حضرت ام ایمن کو ایک باغ ملا ہوا تو حضور نے فرمایا آپ بھی واپس کر دیں، بوڑھی تھی، رضائی والدہ تھی، آپ بھی واپس کر دیں۔ کہنے لگی میں تو نہیں کرتی، میں تو نہیں کرتی۔ اب نبی پاک کو کوئی انکار کر سکتا ہے؟ میں نہیں کرتی، مجھے تو پیار ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگی ام ایمن آپ حضور کو انکار کر رہی۔ محبوب فرمانے لگے عائشہ آپ بیچ میں نہ بولیں، میں جانوں اور ماں جانے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں اس حسن کے قربان جاؤں، حضور منا رہے ہیں، نبی کریم اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ یہ جوان بچوں کو میری بات، کبھی کبھی اماں کو منایا کرو، اور یار کبھی کبھی والد سے کہا کرو کہ ابا جی بیٹھو موٹر سائیکل، سردیوں کے کپڑے نہ لے کے آئے۔ کبھی کبھی اماں سے کہا کرو کہ اماں جی آج میرا دل کرتا ہے میری مرضی کا کھانا بناؤ، اور کھانا نہ میرے آنے تک دونوں مل کے کھائیں گے۔ اس احساس کا نام میلاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب ام ایمن کو منانے لگے، اماں دے دے، سب نے دے دیا۔ کہنے لگے مجھے پیار بڑا ہو گیا، اتنے سال بیت گئے، مجھے اس باغ سے پیار ہے۔ حضور حضرت ام ایمن کو ساتھ لے کے گئے، پہلے ایک باغ دکھایا، کہنے لگی میں نہیں یہ لیتی، پھر دوسرا دکھایا یہ بھی نہیں لیتی، چوتھا باغ دکھایا تو کہنے لگے یہ ملے تو میں دے دوں گی۔ محبوب فرمانے لگے الحمدللہ الحمدللہ، انصاری کا باغ بھی واپس ہو گیا ہے اور میری اماں بھی راضی ہو گئی۔ دونوں بات تھوڑا سا نا پیار۔ آپ یقین کریں اس طرح لڑتے ہیں لوگ چوکوں اور بازاروں میں، اتنی گھٹن ہے اور بڑے پریشان ہیں لوگ، بڑی دقت ہے۔ وجہ صرف اتنی ہے کہ وہ جو احساس ہے نا کہ میں ہوں اور اس کے بعد پھر دوبارہ میں ہوں، اگر ہم تھوڑا تھوڑا کر کے میلاد کو اس کے حسن کے ساتھ سجانے لگے، پیار کرنے لگے، اور کم از کم یہ سارے دن ہی ہمارے درود و سلام میں گزر جائیں، یہ سارے دن۔ اور اگر 12 ربیع الاول شریف کو بھی کسی نے 5 نمازیں نہ پڑھی تو پھر شکوہ کرنے والا شکوہ تو کرے گا نا، اور صحیح کرے گا کہ وہ نماز جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا نماز پڑھو گے تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، تو میں نماز پڑھ کے بھی تو انسان نبی کریم کو راضی کرتا ہے نا۔ بہت ساری چیزوں کا آپ حدود میں لائیں۔ آپ کے شہر کا مجھے نہیں پتا، میں نے اپنے شہر میں دوستوں سے ہاتھ باندھ کی گزارش کی، ہاتھ باندھ، باقاعدہ ہاتھ باندھ کے میں نے کہا تھا مہربانی کرو عورتوں کو ماڈل دیکھنے نہ لانا، ہم پہ رحم کھاؤ۔ یہ کون سا میلاد ہے کہ آپ بیویوں کو موٹر سائیکل پہ بٹھائیں اور بے پردگی کرے راتوں؟ یہ کون سا میلاد چلے؟ مہربانی کرنا۔ اور کسی اگر میلاد میں کوئی غیر شرعی حرکت ہوتی ہے تو یاد رکھنا وہ میلاد سے حضور راضی نہیں ہوں گے، بلکہ نبی کریم علیہ السلام گریبان تھامیں گے اور سوال کریں گے کہ میرے نام پر یہ دھما چوکڑی، اتنا بڑا ظلم، مہربانی فرمائیں۔ بالکل دائرہ شریعت کے اندر، بالکل۔ اور میلاد میں وہی کام کریں جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیے۔ سب سے پہلے تلاوت ہوتی ہے، اس کے بعد نعت شریف کے بعد بیان، اور بیان کے بعد سلام، اور سلام کے بعد، اور آپ کسی کے سامنے یہ والا میلاد پیش کریں گے تو میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جس پہ کوئی ناجائز کہہ سکے۔ نہ قرآن پڑھنا ناجائز ہے، نہ نعت پڑھنا، نہ تقریر کرنا ناجائز ہے، نہ محبوب پہ درود و سلام بھیجنا۔